الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پہلی ذوالحجہ 1441 ہجری 23 جولائی 2020 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کی تفسیر کتابوں سے الحمدللہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی، اس کے پچھلے آڈیو میں وہ مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کتابوں سے دیکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آیت پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ اعلیٰ حضرت، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یہاں پر بریکٹ میں ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ بریکٹ میں ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ میں انشاءاللہ ہم جب تفسیر بیان کروں گا تب سماعت کریں گے۔ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ یستہزئ بہم، اس کے پہلے کی آیت میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے تو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایسے ہی ملتے ہیں، جو بھی ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے بیانات میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ہنسی مذاق ہے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ منافقین نے کہہ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت پاک شروع ہو رہی ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ سے، اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم۔ اس کو یعنی اگر تصور کریں، سوچیں تو یہ اس طریقے سے ہے کہ منافقین نے کہا ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندو، مومنوں، تمہیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ مذاق کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ منافقین میرے نیک بندوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، میں ان سے استہزاء کرتا ہوں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ مومنوں تم بے فکر رہو، میں ان سے استہزاء، یہ نہیں، یہ تم سے ہنسی مذاق نہیں کر رہے ہیں، یہ تمہاری بے عزتی نہیں کر رہے، میں ہوں جو ان کے ساتھ استہزاء فرما رہا ہوں، استہزاء کرتا ہوں۔ یہ استہزاء کا معنی کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ، یعنی یہاں پر بھی آیت شروع کرتے ہی اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو تسلی دے دی کہ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، میں تمہاری طرف سے جواب بھی دوں گا اور ان کی حقیقت بھی ان پر ظاہر کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آیت پاک اپنے نام کے ساتھ شروع کی جا رہی ہے، اس میں جلالت کے ساتھ، اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں جو ہوں اپنے نیک بندوں کا دفاع کر رہا ہوں اور ان منافقین کا رد کر رہا ہوں، اور انہیں رسوا، انہیں ذلیل میں کر رہا ہوں۔ یہ نیک بندوں کا مقام جو ہے یہاں پر پتہ چلا، صحابہ کا مقام، اللہ کے نبیوں کا مقام، اللہ کے ولیوں کا مقام، یہاں پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی نیک بندے کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ ان نیک بندوں کو اس کا جواب دینے کی، اس کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی طرف سے بدلہ لینے پر قادر ہے، اور بے شک وہ ایسا انتقام لیتا ہے کہ جب اس کی بولتے نا بے آواز لاٹھی، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو واقعی جب پھر وہ جب
مظلوم کا بدلہ لیتا ہے تو پھر ظالم کا وہ حال ہوتا ہے کہ نشان عبرت بن جاتے ہیں. لوگ قیامت تک کے لیے ان کے بارے میں کہتے رہیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا تھا, ولیوں کے خلاف بولا, صحابہ کے خلاف بولا, نبیوں کے خلاف کیا, تو آج اس کا یہ انجام ہوا ہے, اللہ نے ایسا بدلہ لیا ہے. تو اللہ ہمیں نیک بندوں کی, اللہ والوں کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آگے آئیے, دوسرا لفظ جو ہے اللہ یستہزئ, اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمائے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آئے گی. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے یستہزئ, اس کے پہلے والے آڈیو میں نے کچھ مذاق کرنے کے بارے میں وعیدیں پیش کی تھی کہ مذاق کرنا یعنی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. مذاق کے بارے میں کہا تھا کہ استہزاء کا معنی بتایا تھا کہ کسی کو ذلیل کرنا, اس کی عقل کو چھوٹا سمجھنا, یہ مذاق ہے. اس کے بارے میں نے بہت سی باتیں بتائی تھیں. اب یہاں پر خود اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہوں. ابھی ہم نے سنا کہ مذاق کرنا اچھی بات نہیں ہے, اور اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں استہزاء فرماتا ہوں. اللہ یستہزئ بہم, یہ کیا بات ہے؟ مذاق کرنا تو اچھی بات نہیں ہے نا, اپنا وقار گر جاتا ہے. اور یہاں خود قرآن پاک کہہ رہا ہے, اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے میں ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو تمام تفاسیر جو میں نے اللہ کے کرم سے جو پڑھی ہیں, سب نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے, اور جو اس کا نچوڑ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اسے بڑے دھیان سے سنیے گا, بہت سے مسائل اس میں ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ. تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 184, تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 184. اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ استہزاء کے 3 معانی ہیں. یہ پچھلی جو تفسیر آیت کی تفسیر کی اس میں آپ نے معنی بتائے تھے. بتاتے ہیں 3 معانی ہیں. ایک جاہل بنانا, کسی کو جاہل بنانا, یہ معنی. دوسرا ذلیل کرنا, کسی کو سامنے والے کو ذلیل کرنا, تو مذاق میں یہی ہوتا ہے, ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور تیسرا دل لگی کرنا. فرماتے ہیں 3 معنی آپ سمجھ گئے, جاہل بنانا, ذلیل کرنا اور دل لگی, یعنی ٹھٹھا, ہنسی مذاق, پرینک جسے آج کل کہتے ہیں, اور بھی صورتیں ہیں مذاق کی. دل لگی کرنا یہ مذاق میں شامل, جو عیب والا مذاق ہے, جو برا مذاق ہے, استہزاء جو برا والا ہے جسے مذاق کہتے ہیں, دل لگی کرنا. آپ فرماتے ہیں یہاں پہلے 2 معانی بن سکتے ہیں اس آیت میں. پہلے کے جو 2, ذلیل کرنا, جاہل بنانا, یہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں, نہ کہ تیسرا معنی اللہ عز و جل کے لیے نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حق تعالی دل لگی کرنے سے پاک ہے, مذاق نہیں کرتا. اللہ عز و جل مذاق نہیں کرتا, جیسے آج کل کا جو مذاق چل رہا ہے یہ اللہ عز و جل نہیں کرتا. تو یہاں پر 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں, یعنی کسی کو جاہل بنانا, کسی کو ذلیل کرنا. یہ اللہ عز و جل کہہ سکتے کہ اللہ منافقین کو بتا رہا ہے کہ یہ جاہل ہیں. اللہ عز و جل منافقین کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذلیل ہیں. یہ معنی مراد لے سکتے ہیں. اللہ منافقین سے مذاق کر رہا ہے, یہ معنی مراد نہیں لیے جا سکتے. یہ میں نے تفسیر نعیمی سے آپ کی خدمت میں بتایا. اس کی تفصیل جو ہے بہت سی کتابوں میں, اس کا نچوڑ جو ہے بہت, تمام جو تفاسیر ہے ان کا نچوڑ تفسیر طبری کی عبارت میں موجود ہے. میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں, اسے بھی سماعت کریں. حضرت علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر طبری, اس کی جلد اول صفحہ نمبر 314, تفسیر طبری والیوم 1 پیج نمبر 314 پر یہ بڑا ہی بہت ہی اچھے انداز میں اس مسئلے کو آپ نے بہت سی کتابوں میں لکھا, تمام میں. یہاں پر میں آپ کو ان کی عبارت سناتا ہوں.
فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم وقولہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مکر دغا کرتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 79۔ پھر فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، سورہ توبہ آیت نمبر 68، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھول گیا۔ دیکھیے یہ تمام الفاظ جو ہیں آپ نے ان الفاظوں کی آیتوں کو جب بتایا ہے، یہاں پر پیش کیا ہے کہ جن میں ایسے معانی ہیں جو اللہ عز و جل کی شان کے خلاف ہیں۔ اگر ان الفاظ کو انہی معانی میں استعمال کریں جو بندوں کے لیے کیے جاتے ہیں تو وہ معانی اللہ کے شان میں استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ نے انہی آیتوں کو پیش کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سب مشابہ معنی ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے خبر تو دی ہے۔ یہ خبر کیا ہے کہ یہ ان کی جزا ہے۔ جیسے وہ مکر کرتے ہیں، مکر تو وہ کر رہے ہیں لیکن اللہ مکر کرے وہ خادعہم، یہ جائز نہیں۔ اللہ ان کے ساتھ مکر کا معاملہ کرے، معاذ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے مکر کی جزا دے گا، جو ان کا مکر ہے اس کی جزا دی جا رہی ہے۔ اب ویسے یہاں پر اس آیت میں اللہ یستہزئ بہم، انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، انہوں نے کہا ہم مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، انہیں ٹھٹا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے یہ سب ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، تو کفر ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ انہیں ان کے ہنسی مذاق کی، ان کے استہزاء کی جزا دے گا، جزا دے رہا ہے، دے گا، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے یہاں پر کہ جیسا اللہ کی شان کے مطابق، دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، پہلے ہی اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے میں ہی تفسیر کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ تمام جو اتنی تفاسیر دنیا بھر کی لکھی ہوئی تمام کا اس سمیٹ کر کے ایک جملے میں آپ نے یعنی قرآن کا معنی بھی، مطلب بھی بتا دیا، اور قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے اسے بھی ظاہر کر دیا۔ میں آگے انشاءاللہ دوسرے ترجمے پیش کروں گا، پھر آپ مقابلہ کیجئے گا کہ کس کا ترجمہ میں بار بار جو بولتا ہوں یہ کیوں بولتا ہوں۔ یہ دیکھیں آگے آئیں گے تفسیر ترجمہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں میں۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا، آپ علامہ طبری سے آگے فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں معنی پڑھنے میں تو یہ الفاظ بالکل متفق ہیں، ایک ہی جیسے ہیں۔ آگے آپ دیکھیے اس کی مثالیں اور دیتے ہیں، وَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ سَيِّئَتُهُ مِثْلُهَا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، سیئتہ نہیں سیئۃ مثلها، کہ گناہ کی جزا اس کے مثل گناہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن پاک ہے، گناہ کرنے کی جزا گناہ، یہ تو غلط نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر سامنے والے نے کوئی غلطی کر دی، کوئی ظلم کر دیا، تو اب اس کی جزا جو ہے، جو اس نے کیا اس کے برابر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جو سزا اس کو دینی ہے وہ اسی کے برابر سزا دی جائے۔ الفاظ دیکھیے ایک ہی الفاظ ہے، سیئتن سیئتن بھی سیئتن، وہی ایک ہی لفظ ہے لیکن معنی مختلف ہو گئے۔ پہلے کے پہلا جو معنی تھا وہ گناہ کے طور پر ہے، اور دوسرا معنی جزا کے طور پر ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت آپ پیش کرتے ہیں، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، سورہ بقرہ 194 آیت۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، کوئی عدوان کرے، کوئی حد سے بڑھے تمہارے ساتھ، کوئی تمہارے ساتھ حد سے بڑھ کر معاملات کرے تو تم بھی حد سے بڑھ جاؤ۔ یہ دیکھیے قرآن پاک ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تمہارے ساتھ حد سے بڑھے اس سے تم بھی اس کے ساتھ حد سے بڑھ جاؤ۔ تو مطلب یہی ہے، پہلے جو حد سے بڑھنے کے بارے میں، پہلا جو عدوان ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ظلم، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تو اب تم حد سے بڑھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اس ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ حد سے بڑھنا نہیں بلکہ یہ انصاف ہے، یہ
انصاف ہے۔ یہ قرآن پاک کے خود آیتیں موجود ہیں، یہ میں نے آیتیں پیش کر دی کہ ایک ہی لفظ ہے، یہ میں نے کیا پیش کیا، علامہ طبری پیش کر دیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ لفظ وہی ہے، پڑھنے میں ایک ہی چیز ہے، لیکن معنی الگ الگ ہوں گے، مختلف معنی ہوں گے۔ پہلے معنی کچھ الگ معنی میں اور دوسرا جو اس کے بدلے کے معنی میں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں مستہزئون جو فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اور اللہ یستہزئ بہم، یعنی اللہ ان کے استہزاء کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہنسی مذاق نہیں کرتا، اللہ ٹھٹا نہیں کرتا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ دل لگی نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اللہ ان منافقین کو ذلیل کرے گا، ذلیل کر رہا ہے، انہیں جاہل، ان کی جہالت کو ظاہر کرے گا، ان کی جہالت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ معنی لے سکتے ہیں، پر ہنسی مذاق کا معنی نہیں لے سکتے۔ یہ میں نے بڑے مختصر طور پر آپ کو چند باتیں تفسیر طبری کی جو عبارت ہے اس سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یعنی مطلب بتانے کا یہی ہے کہ الفاظ تو ایک ہی ہیں، پڑھنے میں ایک ہی آ رہا ہے، لکھنے میں ایک ہی آ رہا ہے لفظ، لیکن ان کے معنی دونوں جگہ الگ الگ ہوں گے۔ ایک ہی معنی بندے کے لیے بھی وہی معنی اور اللہ کے لیے بھی وہی معنی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھی بہت سی مصباحین اور تمام تفاسیر میں یہ سب یہ آیت اس پر باتیں کی گئی ہیں، پر اب میں اس کو آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سی بات کہتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ دیکھا، میں نے بتایا کہ بہت سی تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل استہزاء سے پاک ہے، مذاق نہیں کر سکتا، ٹھٹھا نہیں کر سکتا، دل لگی نہیں کر سکتا۔ دل لگی اللہ عز و جل کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن کا لفظ بھی موجود ہے، قرآن پاک کا صاف صاف موجود ہے۔ اس کو انشاءاللہ